ایران، عراق، شام، فلسطین، ترکی، مکہ، مدینہ اور رشیا، ان تمام ممالک پر پھیلی ایک عظیم الشان سلطنت جسے تاریخ سلجوق سلطنت کے نام سے جانتی ہے۔ اسی سلطنت میں واقع یہ خوبصورت جگہ ترکی کے شہر مالازگرڈ یا مینزیکرٹ میں واقع ہے، جہاں سن 1071 میں سلجوق فوج نے اپنے سے 3 گنا بڑے رومی فوجی لشکر کو شکست دی۔ میں ہوں محمد اقبال اور کنگز اینڈ کمانڈرز یوٹیوب چینل کے آج کی اس ویڈیو میں ہم سلجوقیوں کی اسی عظیم فتح کی داستان بیان کرنے والے ہیں۔ 7ویں صدی کے دوران مسلمانوں کی ابتدائی فتوحات کے بعد سلطنت روم اور فارس کے کئی ممالک رشیدیہ خلافت کا حصہ بن چکے تھے۔ رشیدیہ خلافت کے بعد امیہ اور عباسی خلافت نے فتوحات کے اس تسلسل کو جاری رکھا، یہاں تک کہ سن 674 اور سن 717 میں مسلمانوں نے سلطنت روم کے دارالحکومت قسطنطنیہ کا محاصرہ بھی کیا، مگر دونوں مرتبہ فتح حاصل نہ ہو سکی۔ 10ویں صدی کے اختتام اور 11ویں صدی کے آغاز میں رومی شہنشاہ نے بلغیرین اور کیونرس سلطنتوں کے خلاف کئی محاذوں پر کامیابیاں حاصل کر کے سلطنت روم کی طاقت بحال کرنے میں کامیاب رہا۔ 11ویں صدی کے آغاز میں ہی عباسی خلافت ٹوٹ کر کئی چھوٹی چھوٹی خلافتوں میں تقسیم ہو گئی، جس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے روم نے بلقان، اناطولیہ اور شمالی شام پر اپنا قبضہ واپس لے لیا۔ سن 1045 میں شہنشاہ روم مائیکل دی فورتھ نے ترکی کے مغرب میں واقع نہایت اہم شہر آنی فتح کیا۔ اس فتح کے بعد مسلمان اور عیسائی ریاستوں کے درمیان واقع حفاظتی سرحد ختم ہو چکی تھی، جس کے باعث خطے میں نئے مسائل جنم لینے لگے۔ دوسری طرف سینٹرل ایشیا میں جنگجو خانہ بدوش سلجوق ترک قبیلہ سردار طغرل کی قیادت میں پروان چڑھنے لگا۔ 11ویں صدی کے آغاز میں سلجوق قبیلے نے سنی اسلام کو اپنا مذہب اپنایا۔ خطے میں مسلسل جنگوں نے انہیں سن 1040 تک اس خطے میں جنگی ماہر بنا دیا تھا۔ مسلسل فتوحات کے بعد 15 سال کے عرصے میں سلجوقیوں نے ایران اور عراق فتح کر لیا۔ ایران اور عراق کی فتح کے ساتھ سلجوق سلطنت کی سرحدیں فاطمی اور رومی سرحدوں سے ملنے لگی۔ اسی دوران سن 1048 میں سلطان طغرل نے جنوبی کاکیشیا فتح کر کے رومی حدود میں داخلے کی نئی راہ ہموار کی۔ سن 1054 میں سلجوقی فوج نے رومی حدود میں واقع ٹریبزون شہر پر چھاپہ مار کارروائیوں کا آغاز کیا۔ سلطان طغرل کی وفات کے بعد نئے سلطان الپ ارسلان نے رومیوں کی اس کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے سن 1064 میں آنی شہر فتح کر لیا۔ اس شکست کے بعد سلطنت روم نے کاکیشیا سے شام تک قلعوں کی ایک زنجیر بنا دی تاکہ سلجوق فوج کی طرف سے کیے جانے والے حملوں سے سرحد کو محفوظ کیا جائے۔ سن 1067 میں الپ ارسلان نے تھیوڈوسیپولس، مالازگرڈ اور ایبلاڈ کے قلعے فتح کر کے انہیں مستقبل میں روم پر حملہ کرنے کے لیے قابل استعمال رکھا۔ اسی سال انطاکیہ، میلیٹینے اور کیسریا میں موجود مسلمانوں نے سلجوقیوں کی حمایت کا اعلان کیا۔ اس حمایت کے بعد سلجوقیوں کا اناطولیہ میں داخلہ آسان ہو چکا تھا۔ شہنشاہ روم کانسٹنٹین کے انتقال کے بعد ان کی بیوہ یوڈوکیا نے جنرل رومانوس سے شادی کی۔ شہنشاہ بننے کے بعد رومانوس کے سامنے 2 بڑے چیلنجز تھے۔ ایک تو سلطنت روم کی حدود میں سلجوقیوں کے حملے روکنا اور دوسرا ایران، عراق اور شام کے علاقے حاصل کرنا۔ سن 1068 میں رومانوس سلجوق فوج کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک فوجی لشکر لے کر کیسریا روانہ ہوا۔ رومانوس کو علم تھا کہ کیسریا میں موجود مسلمان ان کا راستہ روک سکتے ہیں، لہذا وہ کیسریا کے قریب ٹیفرک کے مقام پر سلجوقی فوج کے خلاف مد مقابل آیا، جہاں رومانوس نے شاندار فتح حاصل کی۔ اسی سال سن 1069 میں سلطان الپ ارسلان نے روم کی حدود میں چھاپہ مار کارروائیوں میں اضافہ کر دیا، جس کے باعث سلجوق فوج میلیٹینے اور کونیا تک جا پہنچی تھی۔
ان مسلسل حملوں کے بعد رومانوس جان چکا تھا کہ یہ مسئلہ ایک بڑی جنگ کے ساتھ ہی ختم ہوگا، لہذا اس نے ایک بڑی فوج جمع کرنا شروع کی۔ دوسری طرف الپ ارسلان فاطمی خلافت کے خلاف لیوانٹ کے مقام پر مد مقابل تھا۔ الپ ارسلان جانتا تھا کہ ایک ساتھ دو محاذوں پر لڑنا ناممکن ہے، لہذا اس نے رومانوس سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، جس کے مطابق اگر رومانوس سلجوکیوں کے خلاف مہم ترک کر دیں تو سلجوک فوج روم کی حدود میں حملے روک دے گی۔ رومانوس نے معاہدہ کرنے سے انکار کر دیا اور فوجی لشکر کی تشکیل جاری رکھی۔ سن 1071 میں رومانوس نے اپنا ایک سفیر معاہدے کے لیے الپ ارسلان کی طرف بھیجا۔ رومانوس نے یقین دلایا کہ فاطمی خلافت کے خلاف حلب کے مقام پر محاذ کے دوران رومی فوج سلجوکیوں کے کسی بھی علاقے پر حملہ نہیں کرے گی۔ رومانوس کی اس معاہدے کے پیچھے ایک بڑی سازش تھی۔ جو سفیر اس نے معاہدے کے لیے بھیجا تھا وہ سلجوک فوج کی تعداد، طاقت اور کمزوریاں جانچنے لگا اور مزید خفیہ معلومات رومانوس تک پہنچانے لگا۔ جب الپ ارسلان حلب کے مقام پر فاطمیوں کے خلاف حالت جنگ میں تھا، اسی دوران رومانوس نے 1,00,000 کے رومی فوجی لشکر کے ساتھ سلجوک حدود میں واقع مینزیکٹ اور ایبلاڈ کے قلعوں پر حملہ کر دیا۔ اس خبر کے بعد الپ ارسلان نے فاطمیوں سے جنگ ختم کر کے جلد از جلد خفیہ راستوں کے ذریعے رومی جاسوسوں کی نظروں سے بچتے ہوئے دارالحکومت ایران پہنچا۔ رومانوس اپنے جاسوسوں اور کمانڈروں کے مشوروں کو نظر انداز کرتے ہوئے مینزیکٹ روانہ ہوا۔ مینزیکٹ کے مقام پر اس نے 30,000 کا ایک فوجی لشکر لیک وون کے مغربی راستے پر بھیجا، جہاں سے رومانوس کو سلجوکیوں کی طرف سے حملے کا خطرہ تھا، مگر الپ ارسلان رومیوں کی امید کے برعکس ایک لمبا راستہ اختیار کرتے ہوئے مشرق کی طرف سے لیک وون پہنچا اور رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اتنا اچانک تھا کہ رومی فوج سنبھل نہ سکی اور بھاگنے پر مجبور ہو گئی۔ 23 اگست 1071 میں رومانوس مینزیکٹ سے ایبلاڈ روانہ ہوا۔ اگلے دن رومانوس نے چند چھوٹے چھوٹے فوجی لشکر ایبلاڈ روانہ کیے، جسے راستے میں ہی سلجوکیوں نے ختم کر دیا۔ الپ ارسلان نے ایک بار پھر ایک لمبا راستہ اختیار کرتے ہوئے پہاڑوں کے پیچھے چھپتے ہوئے مینزیکٹ کے مقام پر پہنچا، جہاں 25 اگست کو یہ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ چکی تھی۔ سلطان الپ ارسلان نے آخری بار رومانوس سے معاہدہ کرنے کی کوشش کی، مگر یہ کوشش بھی ناکام رہی۔ جنگ سے قبل رومانوس نے گھڑ سواروں کا ایک دستہ جنگ کے دوران سلجوک فوج پر پیچھے سے حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ جنگ سے ایک رات قبل الپ ارسلان نے جنگی چال چلتے ہوئے رومی فوج کے خیموں کا محاصرہ کر لیا، جس کے بعد رومی فوج خوف کی وجہ سے ساری رات آرام نہ کر سکی۔ اگلے دن جب جنگ کا آغاز ہوا تو سلطان الپ ارسلان نے اپنے دائیں اور بائیں طرف کے گھڑ سوار تیر اندازوں کو حملہ کرنے کا حکم دیا۔ رومی فوج جب جوابی حملے کے لیے آگے بڑھی تو حکمت عملی کے تحت سلجوکی فوج پیچھے ہٹنے لگی۔ اس ہٹ اینڈ رن حکمت عملی سے رومی فوج کو بھاری نقصان اٹھانا پڑ رہا تھا، لہذا شہنشاہ رومانوس نے اپنی فوج کو آگے بڑھنے سے روکتے ہوئے انہیں پیچھے ہٹنے کا حکم دیا۔ اس حکم کے بعد رومی فوج الجھن کا شکار ہو گئی۔ الپ ارسلان نے جب دیکھا کہ رومی فوج حملے کے لیے آگے نہیں بڑھ رہی، لہذا سلطان نے تیزی سے اپنے مرکزی فوجی لشکر کو لے کر روم کے بائیں طرف کے فوجی لشکر پر حملہ کر دیا۔ دوسری طرف رومی فوج میں موجود وہ ترک قبیلے جو پیسوں کی خاطر جنگ میں شریک تھے، انہیں سلطان نے زیادہ پیسوں کی لالچ دے کر جنگ سے علیحدہ کر دیا۔ اس صورتحال کے بعد رومانوس خود اپنے بائیں طرف کے فوجی دستوں کی مدد کے لیے گیا۔ جنگ کے دوران سلجوکی فوج نے رومانوس کے مارے جانے کی افواہ اڑائی، جس کے بعد رومی فوج کا دائیں طرف کا فوجی لشکر میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگا۔ اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے الپ ارسلان اور سلجوکی فوج نے شہنشاہ رومانوس کے فوجی لشکر کو چاروں طرف سے گھیر کر رومانوس کو گرفتار کر لیا۔ اس جنگ میں فتح کے بعد الپ ارسلان نے رحم دلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے رومانوس سے معاہدہ کیا
جس کے مطابق انطاکیہ، ایڈیسا، ہیراپولس اور مینزیگرڈ کے قلعے سلجوق سلطنت کا حصہ ہوں گے۔ رہائی کے دوران 15 لاکھ اور ہر سال 3 لاکھ سونے کے سکے سلطنت روم سلجوق سلطنت کو ادا کرے گی، اور ساتھ ساتھ رومی شہنشاہوں کی بیٹیوں کی شادی سلجوق شہزادوں سے کی جائے گی۔ اس معاہدے کے بعد الپ ارسلان نے رومانوس کو رہا کر دیا۔ سن 1072 میں رومانوس کے خلاف بغاوت ہو گئی اور اسی دوران رومانوس مارا گیا۔ تو دوستو، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔